بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پڑھیں گے افتعال کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے اتقادہ اتسارہ والا قانون۔ قاعدے کا نام کیا ہے؟ اتقادہ اتسارہ والا قانون۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں واو یا آ جائے، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں واو یا آ جائے، شرط یہ ہے، کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو۔ شرط یہ ہے وہ واو یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو تو اس واو اور یا کو تا کریں گے، پھر تا کا تا میں ادغام کریں گے وجوباً۔ واو اور یا کو تا کریں گے، پھر تا کا تا میں ادغام کریں گے وجوباً۔ اگر وہ واو اور یا حمزہ سے تبدیل شدہ ہو، کس سے تبدیل شدہ ہو؟ تو اس واو اور یا کو تا نہیں کریں گے، اس واو اور یا کو تا کیونکہ ہم نے کہا ہے شرط یہ ہے کہ وہ حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو۔ مثال دیکھیے، اتقادہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اتقادہ کیا ہے؟ اتقادہ بر وزن مٹابے افتعال۔ یہ دیکھیں واو فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، واو فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، تو یہ واو حمزہ سے تبدیل شدہ نہیں ہے، یہ واو تبدیل شدہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ہے کہ اگر واو یا باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں آ جائے تو اس واو اور یا کو کیا کریں گے؟ تا کریں گے۔ تو اس واو کا ہم نے کیا تا، کیا کیا؟ تا کر دیا، تو یہ بن جائے گا اتقادہ۔ یہ کیا بنے گا؟ اتقادہ۔ اب دو حروف ایک جنس کے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو ادغام کی شرط پائی گئی، تو ادغام کیا تو کیا بن جائے گا؟ اتقادہ۔ اتقادہ۔ اب اتقادہ اتسارہ والا قانون، یہ تھی واو کی مثال، کیا ہے؟ واو کی۔ یہ آگے سمجھ بھائی، یہ دیکھو اتقادہ اصل میں کیا ہے؟ اتقادہ بر وزن افتعال۔ یہ واو کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کے مقابلے میں ہے۔ تو اس واو کو کیا تا، اس واو کو کیا کیا ہے؟ تا کیا ہے، تو یہ بن جائے گا اتقادہ، پھر ادغام کیا تو بن جائے گا اتقادہ، مٹاوے۔ اسی طرح اتسارہ کیا ہے؟ اتسارہ۔ اتسارہ، یہ اصل میں تھا اتسارہ، کیا ہے؟ اتسارہ بر وزن اتسارہ اصل میں کیا ہے؟ اتسارہ۔ یہ یا فا کلمہ کے مقابلے میں، تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر یا باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں آ جائے تو اس یا کو کیا کریں گے؟ تا کریں گے، پھر تا کا تا میں ادغام کریں گے وجوباً۔ تو یہ اتسارہ سے بنے گا اتسارہ۔ تو تا کا تا میں ادغام کیا تو بن جائے گا اتسارہ۔ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اتسارہ۔ وہ جب پڑھتے ہیں نا اتمارا، جب محموز الفا کے ابواب پڑھیں گے تو وہاں ایک باب افتعال آئے گا، الاتمار، کیا آئے گا؟
تو وہاں آپ پڑھتے ہیں ای تامارا سے، وہ ای تامارا آئے گا، ای تامارا یا تامیرو ای تیمارا جی سر جی آئے گا، جی۔ ای تامارا، یا ہاں جی، ای تامارا ای تامارا، تو وہاں تو اس یا کو ہم تا نہیں کرتے، ایوٹر آتا ہے یا نہیں آتا، ای تامارا یا تعمیرو ای تیمارن، یہاں یا آئی تو ہم نے یا کو تا سے تبدیل کیا، یہاں بھی تو یا ہے، تبدیل کیوں نہیں کیا؟ ہم نے شرط پڑھی تھی کہ شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو، یعنی وہ اصل میں حمزہ نہ ہو، یہ یا آئی ہے یہ اصل میں حمزہ تھی، کیونکہ اصل میں تھا ای تامارا، کیا تھا؟ تامارا ای تامارا اصل میں کیا تھا؟ تامارا۔ تو پھر وہ قاعدہ جاری ہوا آمنا اومنا ایمانن والا قانون، تو اس سے یہ حمزہ جو ہے یہ یا سے تبدیل ہو گیا، بن گیا ای تامارا۔ جی سر جی۔ یہ یا فا کلمہ کے مقابلے، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں تو ہے، لیکن اس کو تا نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ حمزہ سے بدلی ہے، یہ یا حمزہ سے تبدیل شدہ، یا حمزہ سے تبدیل شدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا اصل میں حمزہ ہو تو بعد میں یا بنی ہو، تو یہ پہلے حمزہ تھا بعد میں یا بنی ہے، پہلے حمزہ۔ اب اسی طرح آتا ہے او تو میرا، کیا آتا ہے؟ ماضی مجہول آتی ہے، وہاں سے او دومیرا او دومیرا او تو میرا ہے، بر وزن اف توعیلا، یہ واو بھی فا کلمہ کے مقابلے میں، یہ پہلے میں نے مثال دی یا کی جو افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، حمزہ سے تبدیل شدہ ہے، تو یہ ہے واو کی مثال جو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ سے تبدیل شدہ ہے، حالانکہ یہ او تمیرا آتا ہے، قاعدے کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا او تمیرا، کہ واو کو تا کرتے، تا کا تا میں ادغام کرتے، او تمیرا سے او تو تمیرا، او تو تمیرا سے او تمیرا، لیکن او تمیرا نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ او تمیرا، اس واو کو تا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا بھئی؟ یہ کیونکہ اصل میں تھا او تمیرا، دومیرا تھا، حمزہ سے تبدیل شدہ، حمزہ سے تبدیل شدہ، حمزہ سے تبدیل تبدیل شدہ، شدہ، حمزہ سے تبدیل شدہ، تبدیل شدہ ہے، قاعدے کی آگے سمجھ جی صاحب۔ مٹا دے بھئی۔ قاعدہ نمبر 2 یہ ہے اس سماع اس شاہدہ والا قانون، قاعدہ کیا ہے؟ اس سما اس شہادہ والا قانون، اس سماع اس شہادہ والا قانون، اس شاہدہ والا قانون، قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں سین یا شین آ جائے، پہلے تھا واو یا یا آ جائے، اب قاعدہ کیا ہے؟ اگر باب افتعال کے سین یا شین آ جائے تو پھر تا افتعال کو فا کلمہ کی جنس کرنا جائز ہے، واجب نہیں، جی جائز ہے، جنس کرنا جائز ہے، جنس کرنا جائز ہے، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے، واجب ہے، جنس کرنا جائز ہے، جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ جی صاحب، قاعدہ کیا ہے؟ اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں سین یا شین آ جائے تو تا افتعال کو، جو تا باب افتعال کی علامت ہے، جی صاحب جی، تا باب افتعال کی علامت، اس تا کو کہتے ہیں تا افتعال، اس تا کو فا کلمہ کی جنس، یہ کیا مطلب؟ اگر سین ہے تو سین کریں گے، اگر شین ہے تو شین کریں گے، تو پھر جنس کا جنس میں ادغام کریں گے وجوباً، جس طرح اس سما اصل میں تھا اس تاما، کیا تھا؟ اس تاما، بر وزن اف تعالی، یہ دیکھیں یہ سین فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، جی نظر آ رہے ہیں صوفی صاحب؟ یہ سین افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، تو ہم نے کہا ہے باب افتعال کے فا کلمہ سین یا شین آ جائے، سین ہے تو تا افتعال کو فا کلمہ کی جنس کرنا جائز ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ جو تا ہے اس کو سین کرنا جائز ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس سامع، اس
اس سامع، اس سامع یعنی اس تا کو سین کرنا جائز ہے، واجب نہیں۔ جس وقت آپ نے سین کر دیا تو اب ادغام کرنا واجب ہے، ادغام کرنا واجب ہے۔ یہ اس سامع سے بن جائے گا اس سامع، کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ اس سامع۔ اسی طرح اس شہادہ اصل میں تھا اس شہادہ، اصل میں کیا تھا؟ اشتہادہ، کیا تھا؟ اشتہادہ بر وزن افتعالا۔ یہ دیکھو بھی شین فا کلمہ کے مقابلے میں ہے تو قاعدہ پڑا فا کلمہ کے مقابلے میں شین آ جائے باب افتعال کے تو تائے افتعال کو فا کلمہ کی جنس کرنا۔ اب یہاں تا کو کیا کریں گے بھائی؟ شین۔ یہ واجب نہیں ہے، کیا ہے؟ جائز ہے۔ جائز کا مطلب یہ ہے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ جائز والا کام جواز والا کر لیا اب واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر، اب واجب ہو جائے گا ادغام کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ جنس کرنا جائز ہے تو پھر مرضی ہے ادغام کریں یا نہ کریں، اب واجب ہو جائے گا ادغام کرنا۔ تو یہ اشتہادہ برو ابتعالا، تو اشتہادہ سے جنس کرنا جائز ہے، کیا بنے گا؟ شہادہ۔ دو شین دو روف ایک جنس کے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، ادغام کیا تو بن گیا اس شہادہ۔ قاعدہ آ گیا سمجھ بھائی؟ افتعال کے کتنے قاعدے ہو گئے؟ دو قاعدے، مٹا بھی۔ قاعدہ نمبر 3 یہ ہے اس ظالمہ اس خبر والا، یہ آپ توجہ سے قاعدہ سماعت فرمائیں، یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پہلا تو جوازی تھا، پہلا قاعدہ وجوبی، دوسرا جوازی، دوسرا یہ بھی قاعدہ کیونکہ اس سامع شہادہ والا یہ جوازی تھا۔ اب یہ اس ظالمہ اس صبر والا قانون، قاعدہ کیا ہے؟ اس ظالمہ اس صبر والا قانون، اس ظالمہ اس صبر والا، اس صبر والا قانون۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں صاد، ضاد، طا، ظا ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، قاعدہ کیا ہے؟ 4 نہیں آ جائیں، کوئی اللہ کے بندے 4 میں سے کوئی ایک آ جائے، کیونکہ 4 تو آ ہی نہیں سکتے، 4 میں سے کوئی ایک آ جائے، چاہے صاد آ جائے، چاہے ضاد آ جائے، چاہے ضا یا ضا آ جائے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ تائے افتعال کو طا کرنا واجب ہے، تائے افتعال کو یعنی فا کلمہ کے مقابلے میں صاد آیا، ضاد، طا یا ضا کوئی آیا تو سب سے پہلے جو تا افتعال وہ باب افتعال کی علامت ہے، اس کو طا کرنا واجب، طا سے تبدیل کر دیں گے۔ اب دیکھیں گے اگر طا ہے تو ایک ہی صورت ہے، کیا ہے؟ ایک ہی صورت، ادغام کریں گے، جس طرح اتطالما، اتطالبا اصل میں تھا اتطالبا۔ یہ آگے میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ اگر ضا آ جائے تو 3 صورتیں اظہار، یک طرفہ، ادغام دو طرفہ، مثالیں آگے دیتے جائیں گے۔ اگر صاد آ جائے تو اظہار یک طرفہ، ادغام یک طرفہ، کیونکہ ضا آئے تو اظہار یک طرفہ، ادغام دو طرفہ، صاد یا ضاد آ جائے تو پھر اظہار ادغام دونوں یک طرفہ، یعنی اظہار بھی یک طرفہ، ادغام بھی یک طرفہ۔ اب پڑھتے ہیں تو میں سے واضح ہو جائے گا۔ یہ ہے اتطالبا، کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ یہ اصل میں تھا اتطالبا، اتطالبا کیونکہ مادہ ہے طا لام با، کیا ہے؟ اب قاعدہ یہ تھا
اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں صاد ضاد طا میں سے کوئی ایک آ جائے تو تا افتعال کو طا کرنا واجب ہے. جس وقت یہ طا آیا تو ہم نے تا کو طا کر دیا. کیا کیا؟ یہ تو طا کرنا واجب ہے، تو بن جائے گا تو طالبہ، یعنی یہ تا سے تبدیل ہوگی کیونکہ فا کلمہ کے مقابلے میں تو آیا ہے، تو یہ تا بن گئی. تو ہم نے کہا ہے تو اگر تا آ جائے فا کلمہ کے مقابلے میں تو ایک ہی صورت ادغام کرنا واجب ہے. تو ادغام کیا تو کیا بن جائے گا؟ اطالبہ. کیا بنے گا؟ اس کے اندر دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. ہاں جی آئی سمجھ. مٹا بھی اے تھلے والے صرف نیچے والا مٹانے 3 مثالہ. اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں زوا آ جائے، کیا ہے؟ تو 3 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 3. اظہار یک طرفہ، اظہار میں ظاہر کر کے پڑھیں گے، جس طرح از طالما. کیا ہے؟ یہ از طالما بھی اصل میں کیا تھا؟ از تالاما. از تالاما تا تھا. کیا تھا؟ از تالاما تھا. از کیونکہ یہ تا کو طا کرنا واجب ہے. ہاں جی یہ اظہار یک طرفہ کا مطلب ہے کہ از طالما پڑھنا جائز ہے. از طالما پڑھنا جائز ہے. نمبر 2 یہ ادغام بدو طرفہ کا مطلب یہ ہے کہ طا کو زوا کریں گے. طا کو زوا کریں گے تو بن جائے گا از ظالما. طا کو کر دیا زوا تو بن گیا از ظالما. از اب 2 حروف ایک جنس کے ادغام کرنا واجب ہے تو کیا بن جائے گا؟ از ظالما. از ظالما کیا بنے گا صوفی؟ از ظالما. دوسری ادغام کی صورت یہ ہے کہ زوا کو طا کریں گے. زوا کو زوا کو یعنی از طالما، از زوا کو طا کر دیں. ات طالما. ات تو ادغام کیا تو بن جائے گا ات طالما. ات. ہاں جی آگے ہے اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں صاد آ جائے تو پھر اظہار یک طرفہ ادغام بھی یک طرفہ. اظہار کی مثال جس طرح اس طابرہ، اس طابرہ، اس طابرہ. اصل میں یہ بھی تا تھی کیونکہ ہم نے کہا کہ سواد آ جائے گا تا کو طا کرنا واجب ہے، یہ تو ہم نے تبدیلی کر دی. اب اس طابرہ پڑھنا بھی جائز ہے. ادغام کی مثال یہ ہے کہ یعنی طا کو سواد کریں گے. کیا کریں گے؟ تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس صابرہ. اس صابرہ. پھر ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ اس صابرہ. اس صابرہ نہیں اس کا الٹ نہیں ہے. اس کا الٹ یعنی یہاں سواد کو طا نہیں کریں گے بلکہ طا کو سواد کرنا جائز ہے. سواد کو طا کرنا جائز نہیں. سواد اور ضاد دونوں صورتوں میں، سواد اور ضاد ان دونوں میں طا کو سواد ضاد کر سکتی ہیں لیکن سواد ضاد کو طا نہیں کر سکتے. کیا ہے؟ سواد ضاد کو طا نہیں کر سکتے. اب قرآن پاک میں ہے یا ان اللہ اصطفیٰ. اب وہ تو اگر دیکھیں تو وہاں ہے باب افتعال، تو باب افتعال کی علامت تو یہ ہے کہ تا ہے، تو یہاں تو تا ہے نہیں تو باب کون سا بنے گا پھر؟ کیونکہ یہ اصل میں کیونکہ فا آیا ہے تو فا کی وجہ سے وہ تائے افتعال جو طا سے تبدیل ہوگی تو بن گیا ان اللہ اصطفیٰ طا. یہ ہے باب افتعال ہی. یہی قاعدہ جاری ہوا ہے. قاعدہ کون سا جاری ہوا ہے؟ یہی قاعدہ جاری ہوا ہے. اسی طرح اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں ضاد آ جائے، کیا ہے؟ ضاد آ جائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. اظہار یک طرفہ، اظہار ادغام یک طرفہ. اظہار یک طرفہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کر کے پڑھیں گے. اد طابرہ. کیا ہے؟ اد
ید توبہ بر وزن افتعلا، یہ ہے ظاہر کر کے پڑھنا جائز ہے، ظاہر کر کے پڑھنا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اس تائف تیال کو فا کلمہ کی جنس کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ عید دوابا را، عید توبہ را تھا، عید توبہ را، تو یہ بن جائے گا تا کو توا کیا دعاد کیا تو بن جائے گا عید دوبارہ، ادغام کیا تو بن جائے گا دوبارہ، دوبارہ نہیں ادغام عید دوبارہ، عید دوبارہ کیا بنے گا؟ عید 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 دوبارہ، عید عید ہاں ہاں عید دوبارہ کیا ہے؟ ادغام عید دوبارہ بن جائے، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ عید دوبارہ۔ یہ جو آخری دو صورتیں ہیں یعنی صاد ضاد کو توا نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ تائف تیال کو یعنی توا کو صاد ضاد کریں گے، صاد ضاد کو توا نہیں کر سکتے۔ یہ قاعدہ آیا سمجھ میں؟ مٹا دو بھی کرتا ہوں۔ یہی قاعدہ اگر سمجھ آئے تو آگے والا قاعدہ آسان ہے۔ اذ داخل اذ ذکر والا قانون کون سا قاعدہ ہے؟ اذ داخل اذ ذکر والا اذ ذکر و اذ داخل اذ، قاعدہ یہ ہے اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں دال رال زا آ جائے، کون کون سے حروف ہیں؟ اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں دال رال زا آ جائے تو تائے افتعال کو دال کرنا واجب ہے۔ پہلے تھا سواد بات توازو آ جائے تائے افتعال کو توا کرنا واجب ہے، اب یہاں کیا ہے؟ اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں دال رال زا آ جائے تائے افتعال کو دال کرنا واجب ہے۔ اب دال کرنا واجب ہے، اب اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں دال آ گئی تو ایک ہی صورت ادغام ہو جائے گا، اگر رال ہے تو تین صورتیں ظالمہ، اگر زا ہے تو پھر دو صورتیں بنے گی۔ پھر کتنی صورتیں بنے گی؟ دو صورتیں۔ کتنی صورتیں بنے گی؟ دو صورتیں بنے گی۔ یہ عید داخلہ اصل میں تھا عید تاخالہ، عید عید کیونکہ دال خا لام یہ مادہ بنے گا، عید تاخالہ بر وزن افتعالہ، بر وزن آ رہی نظر۔ اب قاعدہ ابھی ہم نے پڑھا ہے باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں دال دال زا آ جائے تا افتعال کو دال کرنا واجب ہے۔ یہ فا کلمہ کے مقابلے میں دال ہے تو یہ تا افتعال ہے، اس کو دال کرنا واجب ہے، تو کیا بن جائے گا؟ عید کیا ہے؟ عید داخلہ۔ اب دو حروف ایک جنس کے آ جائے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو کیا کیا؟ ادغام، تو کیا بن جائے گا؟ وہ عید داخلہ۔ صوفی آگی ہو سمجھ؟ کیا پہلے تھا عید داخلہ، پھر بر وزن افتعالہ، پھر عید داخلہ سے عید داخلہ، پھر بنا عید داخلہ۔ یہ تھی دال کی مثال مٹھاوے، یہ چار صورتیں۔ اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں رال آ جائے، کیا آ جائے؟ تو تین صورتیں اظہار یک طرفہ یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ ادغام دو طرفہ کا مطلب ہے کہ دال کو زال کریں گے زال کا زال میں، پھر زال کو دال کریں گے دال کا دال میں ادھر۔ اب یہ مثال دے، اذ
ताकारा, इज ताकारा इज बर वजन इफ ताला कौन सा वो इफ ताला। अब देखो जाल है तो हमने कहा दाल जाल जा आए तो सबसे पहले कौन सा काम करना है, ताए इफ्तियाल को दाल करना वाजिब है, ये तो वाजिब है हम पर। तो ताए इफ्तियाल को दाल किया तो बन जाएगा इज 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 दाकरा, वो तो तमाम वाजिब है। अब इज दाकरा ये है इजहार की मिसाल, सूफी की कह रहे हैं हाँ जी, इज दाकरा पढ़ना जायज है, इज दाकरा पे पढ़ना ये है इजहार की मिसाल, यानी जाहिर कर पे पढ़ेंगे। यहाँ हमने इदगाम नहीं किया, यहाँ क्या है इदगाम नहीं किया हमने, इज दाकरा। इदगाम की मिसाल ये है दाल को दाल करेंगे, क्या करेंगे दाल को दाल करेंगे तो क्या बन जाएगा ताकारा इज जाकारा। अब इदगाम किया तो क्या बन गया, बन गया। दूसरी सूरत ये है राल को दाल करेंगे, क्या करेंगे दाल को दाल करेंगे राल को राल को राल को दाल करेंगे, राल को दाल करेंगे राल को दाल करेंगे, फिर दाल का दाल में इदगाम कर देंगे इद्दाकरा है। वो कुरान पाक में भी इस्तेमाल होता है 12वें पारे के आखिर में, हाँ क्या था वद्दाकर बाद उम्मत, इस तरह के वहाँ वद्दाकर का लफ्ज़ है गालिबन। तो वो असल में यही था कि यह इधर बाब इफ्तियाल से वो सारा ये कायदा जारी होकर फिर वद्दाकरा बनता है, ये क्योंकि कसीरुल इस्तेमाल भी होता है तो ये कायदा समझ आ गया भाई, आ गया। आगे जा की मिसाल अभी रहती है, मिटा भी है नीचे वाली दोनों मिसालें। इसके बाद है जा की मिसाल, इस जाजारा, क्या है इस जाजारा क्या है इस जाजारा इस साजा, रा ये असल में था इज ताजारा, इस ताजारा इस ताजारा इज बार वजन इस ताला इफ ताला इफ। ताला तो अभी क्या करना, पहले कौन सी तब्दील, हाँ जी सबसे पहले ता को क्या करेंगे दाल करेंगे, सबसे पहले यानी सबसे पहले ता को हम करेंगे दाल, तो बनेगा इज दाजारा, इज दाजारा। अब ये है जाहिर कर, इसको इस दाजारा पढ़ना भी जायज है, इज दाजारा पढ़ना भी जायज है, इज जायज है। इदगाम की सूरत ये है कि इदगाम यक तरफा कहा था, तो यानी दाल को जा करेंगे, दाल जाल की तरह ये नहीं कि जाल को जा को दाल करेंगे, दाल का दाल में दाल का दाल पर नहीं, यहाँ एक ही सूरत है कि दाल को जा करेंगे तो क्या बन जाएगा इज जाजारा। इदगाम किया तो बन जाएगा इज जाजारा, क्या बन जाएगा इज जाजारा। ये कितने कायदे होगा, इत्ताकादा इत्तासारा वाला, इस्समा इश्शहादा वाला कुनून, इज़्ज़ालम इस्सबरा वाला कुनून, इज़्ज़करा इद्दखला वाला कुनून। ये 4 कायदे इफ्तियाल के हमारे मुकम्मल हो चुके। आगे पढ़ना है, इतना काफी है। चलो बकिया इंशाल्लाह कल फिर हम पढ़ेंगे।